قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کے قصوں کو بیان کیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے باتوں کو نقل کیے، اس میں پوری امت کے لیے نصیحت ہے، اس میں پوری امت کے لیے سبق ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ حضرت لقمان کے بارے میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک حکیم تھے۔ وہ نبی نہیں تھے اور رسول بھی نہیں تھے، وہ حکیم تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی، جو نصیحت کی، اس نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا نصیحت کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے اپنے بچوں کو کہی وہ یہ کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ شرک ہے نا، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا عظیم گناہ ہے۔ آج اسکول کی تعلیم کے ذریعے اور پھر نیوزوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، ان تمام وسائل کو اختیار کر کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر کسی کو ذہنی طور پر شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی جیسے ہیپی نیو ایئر آ رہا ہے، اس سے پہلے ابھی آیا تھا 25 دسمبر کو میری کرسمس، تو اس میں جانے انجانے طور پر اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس تقریب میں شریک ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی مبارکبادی دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور 25 دسمبر کو ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی پیدائش مناتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس سے کوئی جنا، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ جو اس میں شریک ہو رہے ہیں اور اس کی مبارکبادی دے رہے ہیں، وہ گویا اپنے اس عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہ کہنا کہ خدا کا بیٹا ہے یہ تو شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت عظیم گناہ ہے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ دوسری نصیحت کیا کی عبد الرحمن؟ ادھر کیا نصیحت؟ نماز قائم کرنا۔ اچھا، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔
جو ہفتے میں ایک مرتبہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے۔ جو صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے نماز پڑھنے والے۔ تو نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام فرائض کو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تمام فرائض کو ادا کرنے کا نام نماز قائم کرنا، تمام فرائض کو ادا کرنا۔ شادی ہو تب بھی نماز نہ چھوڑے، خوشی کا موقع ہے گھر میں تب بھی نماز نہ چھوڑے، گھر میں موتا ہے تب بھی نماز نہ چھوڑے، سفر میں ہے تب بھی نماز نہ چھوڑے، حضر میں ہے تب بھی نماز نہ چھوڑے، ہر حال میں نماز پڑھے۔ اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، قیام نماز اس کو کہتے ہیں، کہ ہر حال میں، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، نماز کا وقت آیا تو نماز ادا کرنا، اسے کہتے ہیں قیام نماز۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے، ایمان والوں سے قیام نماز کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھیں، کہیں بھی پورے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے یہی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہی ذکر ہے۔ تو قیام نماز کا ہم سے مطالبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ دل میں آیا پڑھ لیے، دل میں نہیں آیا تو نہیں پڑھے، موڈ اچھا تھا پڑھ لیے، دل میں نہیں آ رہا، بیزارگی ہو رہی ہے چھوڑ دیے، اس کو نہیں، اسے قیام نماز نہیں کہتے۔ قیام نماز ہر حال میں نماز کا جب وقت آئے تو نماز ادا کرنا، اسے کہتے ہیں قیام نماز۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی، یا بنیا اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ اور پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ اے میرے بیٹے لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو، اچھائیوں کو بتاؤ، اچھائیاں کا حکم دو، اور وانہی عن المنکر، برائیوں سے روکو، لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ واصبر علی ما اصابک، اور پھر فرمایا جب تم اس کام پہ لگو گے، یعنی نماز قائم کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، لوگوں کو اچھائیاں بتاؤ گے، لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، جب تم اس راستے میں لگو گے تو پھر اس راستے میں تم پر مصیبتیں آئیں گی، اس راستے میں تم پر حالات آئیں گے، اس راستے میں جب تم یہ کرو گے نا تو تمہیں پریشانیاں لاحق ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ واصبر علی ما اصابک، پھر تم صبر کرنا اس کام پہ، صبر کے ساتھ اپنے اس پر جمے رہنا اس کام پر۔ ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ اولو العزم والوں کا کام ہے، یہ کام بڑا اولو العزم ہے، بڑا اہم ہے۔ اور پھر آگے اخلاقی طور پر، یہ تو عقائد کی باتیں، ان کے عقائد کی اصلاح کی، فرمایا لا تشرک باللہ، اور اعمال کے اعتبار سے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور پھر دین پر رہتے ہوئے، اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے جو مصیبتیں آئیں، حالات آئیں، ان پر صبر کرنا، جمے رہنا، ان حالات کی وجہ سے اچھے اعمال چھوڑ نہیں دینا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے منہ مت پھیر لینا، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر لینا، اپنا چہرہ مت پھیر لینا۔ جیسے ہم لوگ بولتے نہیں، منہ پھکا لگ چلے گئے انوگتی ہیں، تو یہ منہ نہیں پھکا لینا، کیا نہیں کر لینا، منہ پھکا لینا نہیں،
ولا تصعر خدك للناس، یعنی تمہارے کسی بھی عمل سے تکبر ظاہر نہ ہو، تمہارے کسی بھی عمل سے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ تمہاری باتوں سے ایسا لگے کہ تم سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہو، نہ تمہارے کسی عمل سے ایسا لگے کہ تم سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، نہ تمہارے گفتار سے نہ تمہارے رفتار سے تکبر ظاہر نہ ہو، کسی بھی طرح تکبر ظاہر نہ ہو، نہ ہمارے عمل سے اور نہ ہی ہمارے قول سے۔ عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے قریب پہنچنے کے جو راستے ہیں ان کو دیکھا تو لائنیں ہیں، قطار ہے، کیوں ہے، اور لائنیں بھری ہیں۔ اللہ کے قریب پہنچنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھری پڑی ہیں، نمازوں کی لائن ہے، روزوں کی لائن ہے، ہر لائن کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، حج کی لائن ہے اور وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، عمرے کی لائن ہے وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لائن اللہ تک پہنچنے کی وہ ہے جس میں بھیڑ بہت کم ہے، لوگ نہیں ہیں، بہت کم ہیں لوگ۔ فرماتے ہیں کہ وہ تواضع اور انکساری والا راستہ ہے، وہ لائن تواضع عاجزی والی لائن تھی جس میں لوگ بہت کم تھے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے، تکبر کے بول سے بچنا۔ میں کون معلوم کیا رتی ٹچ کر ڈالنا تھا، منجے بتاتا، پھر معلوم ہوتا میں کون کر کو دکھاتا تھا میں اسے۔ بس جی جو جی تمہارے اوقات میں رہو، تمہیں بس تمہاری اوقات میں رہو، تمہاری اوقات کیا ہے معلوم مجھے۔ یہ سب تکبر کے بول ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ تکبر کی روش، تکبر کی بول اللہ ان جملوں سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں بڑا نوالا کھا لینا لیکن بڑے بول نہیں بولنا۔ بڑا نوالا کھا لیو لیکن بڑے بول نکو بولو، کیونکہ اس سے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میری آپ کی۔ یہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ بڑا پن، صحیح بات ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، یہاں رک کر ہم ذرا یہ سوچیں، کیا ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی کبھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اپنے بچوں کے ایمان اور عقائد کے بارے میں ایسی فکر ہے؟ کیا ہم وقت نکالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ فکر ہے، اس سے انکار نہیں، فکر ہے، سب کو فکر ہے، اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہیں، ان کے فیوچر کے تعلق سے فکر ہے۔ فکر ہوئے بولے تو کیا فکر ہے؟ فکر اس بات کی ہے کہ میں تاجر ہوں، میرا بیٹا بھی اچھا تاجر بن جائے۔ میں ایک فیکٹری کا مالک ہوں، میرا بیٹا کم سے کم 1-2 فیکٹریوں کا مالک ہو جائے، یہ فکر ہے۔ میں ایک گھر کا مالک ہوں، میرا بچہ کم سے کم 2 گھر کا مالک ہو جائے۔ میرے پاس 1 دکان ہے، میرے بچے کے پاس کم سے کم 2 دکان ہو جائیں۔ میں مروں تو اس حال میں مروں کہ میرے بچے کے پاس ایک عہدہ رہے، ایک پوزیشن رہے، ایک بینک بیلنس ہو۔ میں دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یہ فکر ہے ہم نہ بھئی، ہے کہ نہیں؟ یہ فکر ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی فکر ہونا
کہ میرے بچے کو کلمہ سکھانا ہے، میرے بچے کو قرآن سکھانا ہے، ان کو خبر کے بارے میں بتانا ہے، ان کو جنت کے بارے میں بتانا ہے، ان کو دوزخ کے بارے میں بتانا ہے، اس فکر میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بڑی کمی ہو رہی ہے، بڑی سستی برت رہے ہم اس میں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بچوں کے اعمال کے بارے میں آج آپ سوچیں نا، بہت سے بچے جو بڑے ہو گئے ہیں جن کو اب کلمہ تک نہیں آتا، اور بہت سے بڑے بھی ایسے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی صورتیں تک نہیں آتی، نماز کے فرائض نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم۔ آپ ذرا سوچو، کیا یہ وہی ہیں جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو مکتب نہیں بھیجا تھا؟ یہ وہی ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، ان کے ماں باپ نے ان کو کسی عالم کے پاس نہیں بھیجا، ان کے ماں باپ نے ان کو مکتب نہیں بھیجا، مدرسہ نہیں بھیجا، ان کے ماں باپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، اور یہ خود بڑے ہو کر دین نہیں سیکھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود تو برباد ہیں اور اپنے بچوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ کل قیامت میں بہت روئیں گے حشر کے میدان میں، لیکن اس وقت کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا نا، اس وقت کا رونا کوئی کام آئے گا؟ کئی دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب بڑے غریب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو، ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، غریب ہیں اور خواہش بڑی ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو شروع سے ہی بچے کی تعلیم پر اچھا خرچ کیا، انہوں نے خوب کمایا اور بچے کی جو ہے اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلائی، اور زیادہ فیس، جہاں مہنگے فیس جمع کر کے انہوں نے بچے کو ٹیوشن پڑھایا۔ پھر ایک وقت آیا جب MBBS کی سیٹ جو ہے ملنے والی تھی، تو یہاں تک نوبت آئی کہ کھیت بیچ کر بچے کو وہ سیٹ دلوائی کسان نے، کیونکہ خواہش تھی بچے کو ڈاکٹر بنانا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچہ MBBS پڑھ لیا، ہاتھ میں ڈاکٹری کی ڈگری بھی آئی، اور پھر ادھر اللہ کی طرف سے موت بھی آ گئی۔ جب بچہ سکرات میں ہے، بوڑھا باپ سرانے بیٹھا ہوا ہے، صدمہ تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی باپ کو، کیونکہ یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے اس نے ساری زندگی کھپا دی، پوری محنت اور پھر پوری زمین اس نے بیچ دی تھی۔ ایک تمنا تھی کہ بچہ ڈیوٹی کرے گا، کام پہ لگے گا، بڑھاپے کے یہ دن میں آرام سے گزاروں گا، لیکن وہ بچہ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو باپ سرانے بیٹھ کر، لیکن بچے کو کوئی تعلیم نہیں دی تھی، نہ کلمہ سکھایا تھا، نہ قرآن سکھایا تھا، نہ دین کی تعلیم دی تھی، دین کی تعلیم سے بالکل خالی۔ تو باپ سرہانے بیٹھ کر رو رہا، بچے کے آنسو کو پوچھ رہا ہے۔ اچانک بچے نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کر بچے نے کہا کہ ابا اب رو رہے ہو، کل حشر میں جب اللہ پوچھیں گے کہ بچے کو کلمہ سکھایا تھا نہیں، اس وقت رو گے آپ۔ جب حشر میں اللہ پوچھیں گے کہ بچے کو قرآن سکھائے تھے یا نہیں، اس وقت رو گے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ایسے رونے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بچوں کے تربیت کے تعلق سے، بچوں کی تعلیم کے تعلق سے یہ لاپرواہی ہماری بالکل صحیح نہیں ہے۔ بڑے ہوں گے، عقل مند ہوں گے، سیکھ جائیں گے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بڑے ہو کر سیکھیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حیدرآباد کے فرماتے ہیں کہ میں 10-12 سال کا تھا، مجھے اپنا واقعہ یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں
ایک بوڑھے میاں کا انتقال ہو گیا تو ان کا جنازہ مسجد کے صحن میں رکھا ہوا تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں میں اس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا، 10-12 سال میری عمر تھی۔ آج بھی مجھے وہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ لوگ جا رہے تھے جنازے کی نماز کے لیے تو میں بھی جلدی مدرسے میں چھٹی سے گھر آیا ہوا تھا، میں بھی جنازے کی نماز کے لیے گیا۔ تو میں جب جا رہا تھا مسجد کے گیٹ کے باہر میں نے جن کا جنازہ ان کے بڑے بیٹے کو دیکھا باہر ٹہل رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں 10-12 سال کا کھیلنے کی میری عمر تھی، میں نے دیکھا، مجھے تھوڑا لگا کہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ باہر ہیں، تو میں نے کہا بھیا آپ نہیں جاتے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جاؤ جا کے نماز پڑھ لو۔ حضرت کہتے ہیں میں گیا، نماز سے فارغ ہو کے جب سب نکل رہے تھے جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھیا آپ کے ابا آپ نماز نہیں پڑھے، کیا بات ہے، آپ اندر نہیں آئے مسجد کے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے یہ جملے کہے کہ بیٹا میں پاک نہیں ہوں، طہارت نہیں ہے، پاکی نہیں ہے۔ جنازہ کس کا ہے؟ حضرت اللہ اکبر، اتنا تعجب ہوا مجھے، 10-12 سال میں یہ واقعہ پیش آیا، آج 40-50 سال ہو گئے، آج تک مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ تو جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، افسوس ان پر ہے نا، کتنا افسوس ہے۔ یتیم صرف وہ نہیں ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، وہ بچے بھی یتیم ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی، کلمہ نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، وہ بچے اپنے ماں باپ کے رہتے ہوئے بھی یتیم ہیں۔ کم سے کم ہم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دیں کہ اگر ہمارا جنازہ ہو جائے، دنیا سے جب ہم جائیں تو ہمارے بچے ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکیں، ہمارے بچے ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکیں، کم سے کم اتنی دینی تعلیم تو ہم دیں۔ بچے پڑھانا تو دور کی بات حضرت، ہمیں اس پوزیشن میں ہی خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے ہمارے بچے کا انتقال ہوگا تو ہمیں بچے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، وہ پوزیشن ہے ہماری۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن کی تعلیم سے دور، دین سے دور، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، دین بیزاری، دین سے بیزار، دینی حلقوں سے بیزار۔ اب دیکھو نا، جمعہ میں ایک مرتبہ آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، اس سے بھی ہم نے الرجی۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے بیان ختم ہوتے ہوتے میں پہنچتے بیان ختم ہو جانا ان کا، جا کو 2 رکعت پڑھ لے کو فوراً پہلے نکل جانا میں۔ اتنی دین بیزاری ہوگی، اللہ کے گھر سے ایسی دوری ہوگی تو پھر قبر میں جا کر سونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ دنیا تو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جتنا بھی آپ نماز سے بھاگیں، قرآن سے بھاگیں، علماء سے بھاگیں، دینی حلقوں سے دور بھاگیں، قبر میں تو جانا ہے۔ پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، اعمال کے مطابق وہاں فیصلے ہوں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کفن چور تھا، اس نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر لی کہ حضرت میں یہ گناہ کر رہا تھا، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا اس نے عزم کیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے توبہ کرائیں، میں کیسے توبہ کروں؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے اسے غسل کرائے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھنے کو کہا، اور پھر حضرت نے اسے اپنا مرید بنا لیا، اسے اعمال دیے، اور پھر وہ پابند بھی ہو گیا، وہ پچھلے گناہ سے توبہ کر کے نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، حضرت کی مجلس میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھئی اتنے سالوں سے تو نے یہ گناہ کیا، تم کفن چراتے رہے، کبھی خبر میں کوئی عجیب معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا، کوئی عجوبہ تمہارے ساتھ پیش آیا؟ تو اس نے کہا جو میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں جو ہے بہت سبق ہے، اور ہمیں اس میں بہت غور کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جیسے چاہے زندگی گزاریں، دیکھ لیں گے کیا ہوگا،
اس نے کہا کہ حضرت سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ میں اتنے سالوں سے کفن چراتا رہا، وہ کہتا ہے کہ 100 میں سے 99 مردے ایسے پایا میں جن کے سینے اور چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ خبر میں ان کے سینے اور ان کا سینہ اور ان کا چہرہ، ان کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، ایسے میں نے پایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے چاہے ویسے زندگی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اور جیسے زندگی گزاریں گے ویسا ہی حشر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے ہم نظر کچھ آ رہے ہیں لیکن ہمارے شادیاں دیکھو تو غیروں کے طریقے پر، تجارت دیکھو تو اس میں ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، ہمارے تقریبات دیکھو تو اس میں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، گھر دیکھو تو صحابہ کے گھر ہمیں پسند نہیں ہے، گھر میں ہمیں ٹی وی ضرور چاہیے، شادیوں میں ویڈیو گرافی ہمیں ضرور چاہیے، لڑکے لڑکی والے جہیز ہمیں ضرور چاہیے۔ آج پوری دنیا میں، دنیا کا چھوڑو پورے ہندوستان میں کورٹ کچہریوں میں دیکھو سب سے زیادہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے جو کیسز ہیں 80%، 90% وہ مسلمانوں کے ہیں۔ شادی اس لیے ہوتی ہے تاکہ بعد میں طلاق ہو جائے، شادی اس لیے کر رہے ہیں، نکاح اس لیے اللہ نے اتارا۔ پیارے نبی نے کہیں یہ کہا کہ نکاح اس لیے کیونکہ بعد میں جا کر دونوں خاندانوں میں جھگڑے ہوں، اس لیے نہیں تھا۔ ہم نے اپنے خواہشات کو اس میں داخل کیا، ہم نے فضول خرچی کو اس میں داخل کیا، اللہ کو ناراض کیا، نبی کو ناراض کیا، جس کی وجہ سے آج سارے جوڑوں میں نحوست ہے۔ آج یہ جوڑا جڑنے کے بعد، یہ بندھن بندھنے کے بعد نہیں نبھ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی صحیح نہیں ہے۔ بنیادی کیا ہے؟ دکھاوا، فضول خرچی، بڑے سے بڑے شادی محل میں ہونا اور اتنا جہیز دینا، پورے محلے میں کون بھی دیکھو نہیں رہنا، ایسی دعوت ہونا، پورے محلے میں کون بھی کر کو نہیں رہنا، ایسے کو بلانا، پورے کون بھی بلا کے نہیں رہنا۔ اللہ کو ناراض، نبی کے طریقے سے ہٹ کر شادیاں ہوں گی، کہاں سے محبتیں آئیں گی میاں بیوی میں؟ بچے نیک صالح کیسے پیدا ہوں گے؟ متقی پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ابھی پڑوس ملک کی ایک خبر آئی کہ وہاں کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک پکڑا گیا ایک شخص، بعد میں اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کی کیا؟ اس نے خود سلنڈر ہو گیا۔ وہ 10-12 سال سے کفن چراتا تھا ایک بڑے قبرستان میں، اور اگر کفن چراتے ہوئے کوئی عورت ہوتی تو پھر وہ منہ کالا بھی کرتا تھا، اس نے خود کہا 10-12 سال سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، 10-12 سال میں اسے کوئی عذاب نہیں آیا۔ وہ دن میں نشاندہی کرتا تھا کہ کس جگہ قبر ہے، اور پھر رات میں جا کر جب گیٹ بند ہو جاتا قبرستان کا، رات میں جا کر قبر کھود کے کفن چراتا اور منہ کالا کر کے وہاں سے جاتا۔ اس نے توبہ کر لی، اور پھر وہ خود بتا رہا ہے توبہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاریں اور موت اچھی آ جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے طرز زندگی سے ہٹ کر زندگی گزاریں اور پھر موت اچھی آ جائے۔ انسان اچھی زندگی گزارے تو پھر یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ اس کی ایسی موت آئے کہ اس کا پینٹ کھولنے کی ضرورت پڑے، اس کے کپڑے اتارنے کی ضرورت پڑے۔ ایسی نوبت اللہ آنے نہیں دیتے اگر زندگی اچھی گزاریں گے تو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کمی نہیں تھی کسی چیز کی۔ اگر مانگتے اللہ کے نبی، اللہ پوری دنیا عطا کر دیتا، لیکن ایسے حیا کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، ایسی حیا کے ساتھ کہ خود ان کے بچے حضرت حسن حسین فرماتے، ہم نے کبھی
امی کے کپڑوں کو سوکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! آج کیسی بے شرمی ہے، کیسی بے حیائی ہے۔ آج بچیاں جوان ہو گئیں لیکن باپ بچیوں کو پردے کے بارے میں بولنے تیار نہیں ہے، اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ کیسی موت آئے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تو پردہ کرتی تھی، اپنے پردے کے ساتھ ساتھ اپنے سائے کا بھی پردہ، کہ میرے سائے کبھی بھی، امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند نہیں دیکھتی تھی۔ چاند دیکھتے نا سب، چاند نہیں دیکھتی تھی۔ کسی نے پوچھا صحابیہ نے کہ سب چاند دیکھتے ہیں، آپ چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ چاند دیکھنا تو سنت ہے نا، آپ نہیں دیکھتے، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 29 کا چاند سب دیکھتے ہیں، بہت سے مرد احباب دیکھتے ہیں، جب چاند دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں کی شعاعیں چاند کی طرف جاتی ہیں، ان مردوں کی آنکھوں کی شعاعیں چاند کی طرف جائے اور میں بھی دیکھوں اور میری آنکھوں کی شعاعیں ان مردوں کی آنکھوں کی شعاعوں سے ٹچ ہو، یہ بھی نہیں چاہتی میں۔ زندگی ایسی تھی تو اللہ نے موت بھی کتنی پیاری دی۔ ایک روایت میں آتا ہے، اس روایت کی سند کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں اتنی مضبوط ہے یا نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ان کے انتقال سے پہلے ان کو اطلاع مل چکی تھی اور وہ سارے کام کاج سے فارغ ہو چکی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے جنازے کو، وہ اس زمانے میں جو جنازہ ہوتا تھا ایک تخت، وہ تخت پر لٹا کر لے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے فکر تھی کہ وہ تخت پر لٹائیں گے تو اس پر بھی جسم کا اندازہ ہو جائے گا نا کہ موٹے تھے یا باریک تھے، تو حضرت فاطمہ کو بڑی فکر تھی۔ ان کے گھر میں جو ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا کہ حبشہ میں وہاں کا جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ تخت کے ارد گرد لکڑیاں ہوتی ہیں اور پھر اوپر سے ایک پردہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ اتنی خوش ہوئی، جلدی سے ویسا تخت انہوں نے بنائے کہ اس تخت کے ارد گرد لکڑیاں اور پھر اس کے اوپر ایک پردہ، تاکہ جسم کا پتہ ہی نہ چلے۔ اور پھر نصیحت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رات کے وقت میرے جنازے کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا ہے، ایک طرف حضرت حسن، ایک طرف حضرت حسین اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چلتے چلتے راستے میں پھر ایک صحابی آئے انہی کے خاندان کے، تو انہوں نے کاندھا دیا۔ اللہ اکبر! اتنی پیاری موت۔ جو چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایسی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، کہنا یہ تھا کہ بھئی ضروری ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں۔ آج دین نہ سکھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ نشہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ چھوٹ مت دیں، یہ ہمارے طرف سے جو چھوٹ ہے، اس چھوٹ کی وجہ سے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہ گھر ہے، ایک دیوار ہے، اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک معمولی سوراخ بھی اگر مل جائے تو یہ معمولی سوراخ کافی ہے اس پوری بلڈنگ کو گرانے کے لیے۔ بات سمجھ رہے؟ ایک معمولی سوراخ کافی ہے پوری بلڈنگ کو گرانے کے لیے۔ آج یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں، اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے، ذمہ داروں کا بھی قصور ہے، محلے کے ذمہ داروں کا بھی اور گھر کے ذمہ داروں کا بھی، کہ نشے کی عادت آج اتنی بڑھ رہی ہے، نوجوان نشے میں اتنے لت ہو رہے ہیں، نشہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں 2 ارب لوگ نشے میں مبتلا ہیں، اور ہر سال ایک سروے کے مطابق ہر سال 60 لاکھ لوگ نشے کی وجہ سے مر رہے ہیں، نشہ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میرے ایک کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہر گھر کے فرد کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ ہمیں بھی نشے سے بچنا ہے، اپنے نوجوانوں کو، نوجوان نسل کو نشے سے بچانا ہے۔ سب فکر کریں گے، سب اس کی ذمہ داری لیں گے، تبھی ہمارا معاشرہ نشے سے پاک ہوگا، تبھی ہمارا محلہ، ہمارا شہر نشے سے پاک ہوگا۔
ورنہ یہ جو نشے کی لت میں پڑ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ خود تو تباہ ہو رہے ہیں، یہ اپنے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو تباہ کر رہے ہیں، پورے محلے کو تباہ کریں گے، پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو تباہ کریں گے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود یہ بچیں، ہمارا معاشرہ بچے، ہماری بچیوں کی عزت محفوظ ہو، ہمارے جان مال کی عزت محفوظ ہو، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کمر بستہ ہوں، ہم ارادہ کریں کہ ہم خود بھی بچیں گے اور پھر ان آنے والی نسل کو بھی اس بری لت سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، حضرت لقمان کی نصیحتوں سے بات چلی تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی کہ شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنا، اور پھر اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، اور اللہ کے اس راستے پر چلتے ہوئے تم پر مصیبت آئے تو اس مصیبت پر صبر کرنا، اور کبھی گال مت پھلانا، لوگوں سے رخ مت موڑنا، کبھی تکبر نہ کرنا۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، نہ گفتار میں تکبر کرنا، نہ رفتار سے تمہارے تکبر ظاہر ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، دینی تعلیم یہ بہت ضروری ہے، کم سے کم ہم اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم تو دیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے بچے ہمارا جنازہ پڑھا سکیں۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے بارے میں فکر کریں گے انشاءاللہ، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو کلمہ سکھائیں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو علماء سے جوڑیں، ان کو مسجد سے جوڑیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔